بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ہی سورت میں ایسے حیران کن واقعات بیان ہوئے ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں؟ ایسے واقعات جن میں جنت سے زمین تک کا سفر، مردوں کا زندہ ہونا، گائے کا ایک عجیب معجزہ، دریا کا پھٹ جانا اور ایسی نصیحتیں موجود ہیں جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر آپ نے آج تک سورہ البقرہ کو صرف ایک سورت سمجھ کر پڑھا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کی یہ سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دے گی، کیونکہ آج ہم اس عظیم سورت کے اندر چھپے ایسے راز، ایمان افروز واقعات اور سبق آموز قصے جانیں گے جنہیں سن کر دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے گا، ایمان تازہ ہوگا اور قرآن سے محبت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ تقوی اسلامک میں خوش آمدید۔ آئیے اللہ کا نام لے کر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کی تخلیق اور عظیم آزمائش جنت سے زمین تک کا سفر۔ دوستو، سورہ البقرہ کا آغاز ایک ایسے واقعے سے ہوتا ہے جو پوری انسانی تاریخ کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سوچئے، یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی تخلیق کا اعلان ہوا۔ فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تو ہمیشہ تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب دیا جس میں پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم حقیقت پوشیدہ تھی۔ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ بات سوچنے والی ہے۔ فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ مخلوق کیا کرے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، اللہ کی حکمت انسانی عقل سے کہیں بلند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے ان کا امتحان لیا۔ فرشتے لاجواب ہو گئے، کیونکہ اللہ نے انسان کو جو علم دیا وہ فرشتوں کو نہیں دیا تھا۔ یہ انسان کا اعزاز ہے۔ پھر سجدے کا حکم ہوا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تھا وہ لمحہ جب تکبر نے ابلیس کو اللہ کا دشمن بنا دیا۔ دوستو، ابلیس کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم اور عبادت کا کوئی فائدہ نہیں اگر دل میں تکبر ہو۔ ابلیس نے کروڑوں سال عبادت کی مگر ایک لمحے کے تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ نے ایک ہی پابندی لگائی، ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا، مگر شیطان نے وسوسہ ڈالا اور وہ بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا۔ مگر یہاں سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی۔ قرآن کہتا ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ غلطی ہو تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ دوسرا واقعہ ہے ایک گائے اور اس کے معجزے سے متعلق۔ یہ سورہ البقرہ کا ایمان افروز واقعہ ہے اور اس کے کچھ پوشیدہ اسباق بھی ہیں۔ دوستو، انہی واقعات میں سے یہ انتہائی حیران کن، منفرد اور عبرتناک واقعہ قصہ بقرہ یعنی گائے کا واقعہ ہے، جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اتنا اہم اور اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ پوری سورت کا نام ہی اس واقعے کی مناسبت سے البقرہ یعنی گائے والی سورت رکھ دیا گیا۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے کی گہرائی، اس کے پس منظر، بنی اسرائیل کی نفسیات اور اس سے ملنے والے عظیم اسباق کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار شخص تھا جس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بھتیجا تھا جو اس کا واحد وارث تھا۔ بھتیجے کے دل میں لالچ نے جنم لیا کہ اگر چچا جلدی مر جائیں تو ساری دولت میری ہو جائے۔ اس بدبخت نے رات کے اندھیرے میں اپنے سگے چچا کو قتل کر دیا اور ثبوت مٹانے کے لیے لاش کو دوسرے محلے یا قبیلے کی حد میں پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو مقتول کی لاش ملی۔ قاتل کا کوئی سراغ نہیں تھا اور جس قبیلے کے پاس لاش ملی تھی ان پر قتل کا الزام لگنے لگا۔ بات بڑھتے بڑھتے تلواروں تک پہنچ گئی اور ایک بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جب معاملہ حد سے بڑھنے لگا تو سمجھدار لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، کیوں نہ ہم یہ معاملہ ان کے پاس لے کر چلیں۔ چنانچہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وحی کے ذریعے اللہ کا حکم پہنچایا، بنی اسرائیل کو حکم دو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ اب یہاں سے انسانی نفسیات کا وہ رخ سامنے آتا ہے جو سرکشی، بہانے بازی اور ٹال مٹول پر مبنی ہے۔ ایک عام اور سیدھا سادہ سا حکم تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگا دو۔ اگر بنی اسرائیل اسی وقت کسی بھی عام گائے کو پکڑ کر ذبح کر دیتے تو حکم الہی پورا ہو جاتا، مگر انہوں نے اطاعت کے بجائے بحث اور سوال و جواب کا راستہ چنا۔
ان کا پہلا رد عمل انتہائی گستاخانہ تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے کہ معاملہ قتل کا ہے اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں. کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی اللہ کا نبی کبھی دین کے معاملات میں مذاق نہیں کرتا اور اللہ کے حکم کو مذاق سمجھنا جاہلوں کا کام ہے. جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے سیدھی طرح عمل کرنے کے بجائے نت نئے سوالات شروع کر دیے. کہنے لگے اپنے رب سے پوچھو کہ وہ گائے کیسی ہو, اس کی کیا عمر ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی سختی کی وجہ سے حکم میں مزید سختی پیدا کر دی. جواب ملا وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر یعنی بچیا ہو, بلکہ دونوں کے درمیان یعنی جوان ہو. سادی تاکید کی گئی اب جو حکم ملا ہے اس پر عمل کر لو. تیسرا اعتراض تھا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو, یعنی بنی اسرائیل کہاں ماننے والے تھے. انہوں نے دوسرا سوال داغ دیا اپنے رب سے پوچھیں کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اب معاملہ اور مشکل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا وہ گائے گہرے پیلے یعنی زرد رنگ کی ہو, چمکدار ہو اور دیکھنے والوں کے دلوں کو خوش کرنے والی ہو. یعنی اس کا رنگ اتنا منفرد ہو کہ دور سے نظر آئے. بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی. انہوں نے تیسری بار سوال کیا ہمارے لیے اپنے رب سے مزید واضح کروائیں کہ وہ گائے کیسی ہو, کیونکہ اس طرح کی گائیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں, ہم اب بھی شک میں ہیں. اس بار مسلطہ الہی کے تحت دائرہ بالکل تنگ کر دیا گیا اور جواب ملا وہ ایسی گائے ہو جس سے کبھی مشقت نہ لی گئی ہو, نہ اس نے ہل چلایا ہو, نہ کھیتوں کو پانی دیا ہو. وہ بالکل بے عیب ہو اور اس کی جلد پر کسی دوسرے رنگ کا کوئی داغ نہ ہو. دوستو اب بنی اسرائیل خود اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس چکے تھے. ایسی گائے جس کی عمر درمیانی ہو, رنگ خالص چمکدار زرد ہو اور زندگی میں کبھی اس سے کام نہ لیا گیا ہو اور وہ بے داغ ہو, ایسی گائے کا ملنا تقریباً ناممکن تھا. روایات میں آتا ہے کہ پورے ملک میں صرف ایک نوجوان کے پاس ایسی گائے تھی جو نہایت نیک اور اپنی ماں کا فرما بردار تھا. بنی اسرائیل نے اس گائے کو خریدنے کے لیے اس نوجوان سے رابطہ کیا. نوجوان نے گائے دینے سے انکار کیا تو وہ قیمت بڑھاتے گئے, یہاں تک کہ وہ گائے اس کے وزن کے برابر سونے کے بدلے یا اس کی کھال میں سونا بھر کر دینے کی شرط پر خریدی گئی. اگر وہ پہلے ہی دن اطاعت کر لیتے تو معمولی قیمت میں کام ہو جاتا, مگر ٹال مٹول نے انہیں معاشی طور پر بھی مشکل میں ڈال دیا. بالآخر وہ قیمتی گائے لائی گئی اور اسے ذبح کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس گائے کا ایک ٹکڑا یا گوشت کا حصہ مقتول کی بے جان لاش پر مارا گیا اور پھر دنیا نے اللہ کی قدرت کا وہ عظیم معجزہ دیکھا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے. وہ مردہ آدمی اچانک زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا, اس کی رگوں میں خون دوڑنے لگا. اس نے زبان کھولی اور سب کے سامنے اپنے سگے بھتیجے کا نام لیا کہ مجھے اس نے قتل کیا ہے. قاتل کا پردہ فاش کرنے کے بعد وہ شخص دوبارہ موت کی آغوش میں چلا گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مقتول کو عارضی زندگی دے کر سچائی کو واضح کر دیا اور بنی اسرائیل کے درمیان ہونے والی ممکنہ جنگ کا خاتمہ فرما دیا. دوستو یہ محض ایک تاریخی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے. اس واقعے میں ہمارے لیے یہ گہرے اسباق چھپے ہیں. فوری اطاعت میں برکت ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی واضح حکم آ جائے تو مومن کا کام سمانا و طاعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی ہونا چاہیے. اس میں کیوں, کیسے, کب جیسے سوالات اٹھانا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. بیجا سوالات نقصان کا باعث بنتے ہیں. انسان جوں دین کے آسان احکامات میں بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش اور سختی اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو زیادہ سوالات کرنے اور پچھلی امتوں کی طرح بحث میں پڑنے سے منع فرمایا ہے. انسان اندھیرے میں گناہ کر کے سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن کائنات کا مالک سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ جب چاہے مٹی کے نیچے دبے رازوں کو بھی ظاہر کرنے پر قادر ہے. یہ واقعہ اس بات کی مادی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو اسی طرح دوبارہ زندہ کرے گا. جو خدا ایک گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے مردے کو اٹھا سکتا ہے وہ پوری انسانیت کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم بنی اسرائیل جیسا رویہ اپنانے سے بچیں. جب بھی شریعت کا کوئی حکم سامنے آئے تو بہانے تلاش کرنے اور ٹال مٹول کرنے کے بجائے سر تسلیم خم کر دینا ہی اصل بندگی اور کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تیسرا واقعہ ہے طالوت, جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کا. دوستو یہ واقعہ ایمان کی طاقت اور اللہ پر توکل کا شاندار نمونہ ہے. بنی اسرائیل ظلم و ستم میں پسے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں. نبی نے اللہ کی وحی سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا, مگر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا. کہنے لگے طالوت بادشاہی کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو مالدار بھی نہیں. یہ ہے وہ قوم جو ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتی رہی.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے اسے تم پر منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی قوت میں زیادہ کیا ہے اور اللہ جسے چاہے اپنی حکومت دیتا ہے۔ طالوت نے فوج لے کر روانگی کی، اللہ کا حکم آیا ایک دریا سے کوئی پانی نہ پیے، صرف ایمان کا امتحان تھا، مگر اکثریت نے پانی پی لیا اور امتحان میں ناکام ہو گئے، صرف چند سچے ایمان والے باقی رہے۔ سورہ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 249 میں، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آئی ہیں۔ پھر جالوت کی عظیم فوج سامنے آئی، ایک لشکر جو طاقت، ہتھیار اور تعداد میں کہیں زیادہ تھا۔ طالوت کی چھوٹی سی فوج نے دعا مانگی، یا اللہ ہم پر صبر نازل فرما، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ ایک نوجوان نے جالوت کو ڈھونڈا، اس کا نام تھا داؤد علیہ السلام۔ انہوں نے فلاخن سے پتھر مارا اور طاقتور جالوت زمین پر آ گرا۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ تعداد اور طاقت کچھ نہیں، اللہ کا ساتھ سب کچھ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے وہ ذرائع دیتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ چوتھا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، کعبہ کی تعمیر اور امت کی دعا سے متعلق۔ دوستو سورہ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اتنی عظمت کے ساتھ ہوا ہے کہ دل عقیدت سے بھر جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ کعبہ کی تعمیر کا وہ منظر ہے جسے قرآن نے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 127 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما۔ دوستو غور کریں، اللہ کے یہ جلیل القدر نبی جو پہلے ہی کروڑوں آزمائشوں میں سرخرو ہو چکے تھے، وہ بھی عاجزی سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم سے قبول فرما۔ یہ ہے بندگی کا اصل معیار، ہر عمل کے بعد دعا کہ یا اللہ قبول فرما۔ پھر وہ دعا مانگتے ہیں جو صدیوں بعد پوری ہوئی، یا اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یہ دعا تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی۔ سبحان اللہ، ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ نے وہ دعا قبول کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ دوستو یہ واقعہ ہمیں دعا کی طاقت سکھاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد پوری ہوئی، کبھی مایوس نہ ہوں، اللہ کے کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ پانچواں واقعہ ہے مردہ کو زندہ کرنے کے 4 معجزوں سے متعلق۔ دوستو سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کے متعدد واقعات بیان فرمائے۔ یہ واقعات ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ پہلا واقعہ، وہ شخص جسے اللہ نے 100 سال بعد زندہ کیا۔ اس شخص کا گزر ایک ویران بستی سے ہوا جہاں سب مر چکے تھے۔ اس نے کہا اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر زندہ کیا اور پوچھا کتنا عرصہ گزرا؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، 100 سال گزر گئے۔ دیکھ اپنے کھانے اور پانی کو بالکل تازہ ہے، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اس کی ہڈیاں باقی ہیں۔ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں۔ یہ واقعہ سنتے ہی دل کانپ جاتا ہے۔ 100 سال کا سفر ایک لمحے کی طرح گزر گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یقین تو ہے مگر دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 260 میں ارشاد ہوتا ہے 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، انہیں ذبح کیا، ٹکڑے کیا اور پہاڑوں پر رکھ دیے۔ پھر اللہ کے حکم سے آواز دی اور تمام ٹکڑے ایک ہو گئے، پرندے زندہ ہو کر اڑ آئے۔ دوستو یہ واقعہ ہمیں قیامت کا یقین دلاتا ہے۔ جو اللہ بکھرے ہوئے پرندوں کو جوڑ سکتا ہے وہ ہمیں بھی دوبارہ اٹھائے گا، خواہ ہم خاک ہی کیوں نہ بن جائیں۔ چھٹا واقعہ ہے شیطان کے آخری وقت کے دھوکے کے متعلق، جب شیطان نے منافقوں سے برات کا اعلان کیا۔ دوستو سورہ البقرہ میں ایک ایسا منظر بیان ہوا ہے جو قیامت کے دن پیش آئے گا اور اسے سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے یا قیامت کا منظر، مفسرین نے دونوں بیان کیے ہیں۔ شیطان نے کفار کو بہکایا، کہا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا حامی ہوں۔ مگر جب مسلمان آ گئے تو شیطان الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 48 ہے، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ الٹے پاؤں مڑ گیا اور بولا میں تم سے بری ہوں۔ دوستو یہ ہے شیطان کا اصل چہرہ، زندگی بھر بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، مگر جب مصیبت آئے تو بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن شیطان خطبہ دے گا، میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، میں نے صرف بلایا اور تم نے مان لیا۔
اب مجھے مت کوسو، خود اپنی جانوں کو کوسو۔ دوستو یہ منظر ذہن میں رکھیں، قیامت کے دن شیطان کا ساتھ دینے والوں کو وہ خود چھوڑ دے گا۔ آج ہی فیصلہ کریں، شیطان کی اطاعت یا اللہ کی اطاعت۔ 7واں واقعہ، قبلہ کی تبدیلی اور آسمانی انقلاب۔ دوستو یہ وہ واقعہ ہے جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ ابتدا میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی کہ کعبہ قبلہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے، پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار تھا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 144 ہے، ہم تیرے چہرے کا آسمان کی طرف پھیر نہ دیکھ رہے ہیں تو ہم تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش آرزو کو پورا کر دیا۔ یہودیوں اور منافقوں نے تانا دیا، یہ کیا ہوا؟ پہلے کیوں بیت المقدس تھا، اب کیوں کعبہ؟ مگر یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی سوال نہیں۔ دوستو ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ نماز کے دوران اعلان ہوا اور نمازی اسی حال میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ یہ اطاعت کا عجیب و غریب منظر تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی خاموش آرزویں بھی جانتا ہے اور پوری کرتا ہے۔ اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں، وہ سنتا ہے۔ 8واں واقعہ ہے سود کے عذاب اور اللہ کے اعلان جنگ سے متعلق۔ دوستو سورہ البقرہ میں ایک ایسا حکم ہے جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سود یعنی ربا کے بارے میں اللہ نے ایسی سخت وعید بیان فرمائی جو قرآن میں اور کسی گناہ کے بارے میں نہیں آئی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 278 ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی بچا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ دوستو قرآن مجید میں صرف سود کھانے والوں کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، کسی اور گناہگار کے ساتھ نہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سود کا ایک درہم بھی 70 دفعہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ صرف گناہ کی سنگینی بیان کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سود عام ہو چکا ہے، بینک لون، کریڈٹ کارڈ، کاروباری قرضے، ہر طرف سود ہے۔ دوستو سورہ البقرہ کا یہ حکم ہمیں جگا رہا ہے، سود سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ 9واں واقعہ ہے آیت الکرسی سے متعلق، جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ دوستو سورہ البقرہ میں آیت الکرسی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا ہے۔ دوستو اس آیت کے ساتھ ایک حیران کن واقعہ جڑا ہے۔ صدقۃ الفطر کے مال کی حفاظت پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے۔ ایک رات ایک آنے والے نے مال اٹھانا چاہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو تمہارے بڑے کام آئے گی۔ اس نے کہا جب رات کو سو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تم پر مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا اگرچہ وہ خود جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ سبحان اللہ، شیطان نے خود آیت الکرسی کی تاثیر کا اعتراف کر لیا۔ دوستو ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، یہ آپ کے لیے محافظ ہے۔ 10واں واقعہ منافقین کی مثال، بجھتی ہوئی آگ۔ دوستو سورہ البقرہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، متقی، کافر اور منافق۔ منافقوں کی مثال سب سے حیران کن اور سبق آموز ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس نے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور لے لیا۔ دوستو کتنی عجیب مثال ہے۔ منافق نے آگ جلائی یعنی ایمان کا اظہار کیا، کلمہ پڑھا، نماز میں آیا، مگر اس کے دل میں ایمان نہ تھا۔ جب اللہ نے پرکھا تو نور چلا گیا اور وہ تاریکی میں رہ گیا۔ پھر اللہ نے دوسری مثال بیان فرمائی، بادل، بجلی اور طوفان کی۔ جب بجلی چمکتی ہے تو یہ لوگ چند قدم چلتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں، یعنی مومنین کے ساتھ رہتے ہیں، جب فائدہ ہو مشکل میں کھڑے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقوں کے کانوں اور آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، وہ سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، دیکھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ دوستو دل پر مہر لگنا یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو سخت نہ ہونے دے، ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔
11واں واقعہ ہے منو سلوا اور بنی اسرائیل کی ناشکری سے متعلق۔ دوستو، یہ واقعہ انسانی فطرت کی ناشکری کا سب سے عجیب نمونہ ہے۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں تھے، اللہ نے انہیں من اور سلوا عطا کیا، آسمانی پکوان جو بغیر کسی محنت کے ملتا تھا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو صبح اوس کی طرح اترتی تھی، اور سلوا ایک پرندہ جو خود ان کے پاس آ جاتا تھا۔ مگر ان لوگوں نے کیا کہا؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی سبزیاں، ترکاریاں، لہسن، دال اور پیاز نکالے۔ دوستو، اللہ کا آسمانی کھانا مل رہا ہے اور یہ لوگ لہسن، پیاز اور دال مانگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم بہتر چیز کو ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہم بھی ایسا نہیں کرتے؟ اللہ نے صحت، ایمان، قرآن جیسی نعمتیں دی ہیں، مگر ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور ان عظیم نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ 12واں واقعہ ہے جادو اور ہاروت ماروت کا چونکا دینے والا قصہ۔ دوستو، سورہ البقرہ کا یہ واقعہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے اور بہت چونکا دینے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت چرچا تھا۔ شیاطین نے لوگوں کو جادو سکھایا اور اسے سلیمان علیہ السلام سے منسوب کر دیا، مگر قرآن نے صاف فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا، کافر تو شیطان تھے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 102 ہے، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا۔ اللہ نے بابل میں 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، مگر یہ اس لیے نہیں کہ وہ جادو کو عام کریں، بلکہ یہ آزمائش کے لیے تھا، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہم آزمائش ہیں، کفر نہ کر۔ وہ لوگوں کو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا جادو سکھاتے تھے، مگر صرف اس لیے کہ لوگ آزمائے جائیں اور جو اس علم کو غلط استعمال کرے وہ خود مجرم ہو۔ دوستو، آج بھی جادو ایک بڑا فتنہ ہے۔ مسلمان گھروں میں جادو کے اثرات، محبت کا جادو، نظر بد، یہ سب حقیقت ہیں، مگر قرآن ہمیں بتاتا ہے جادو بغیر اللہ کی اجازت کے کچھ نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی، موعظتین اور صبح شام کے اذکار سے اپنا تحفظ کریں۔ سورہ البقرہ کا اصل پیغام اور ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ دوستو، ہم نے آج سورہ البقرہ کے 12 چونکا دینے والے واقعات سنے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان واقعات سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ پہلی بات، اللہ کے حکم میں فوری اطاعت۔ بنی اسرائیل نے گائے کے معاملے میں سوال پر سوال کیے اور کام مشکل ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ اور رسول کا حکم آتے ہی عمل کریں۔ دوسری بات، تکبر سے بچو۔ ابلیس نے کروڑوں سال کی عبادت کو تکبر کی وجہ سے برباد کر لیا۔ ہم ہمیشہ عاجزی اختیار کریں۔ تیسری بات، دعا کی طاقت۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد پوری ہوئی، کبھی دعا ترک نہ کریں۔ چوتھی بات، شیطان سے ہوشیار رہو، وہ آج ساتھ ہے کل چھوڑ دے گا، صرف اللہ پر بھروسہ کرو۔ پانچویں بات، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ بنی اسرائیل نے آسمانی نعمت کو ٹھکرا کر لہسن پیاز مانگی۔ ہم ایمان، صحت اور قرآن جیسی نعمتوں کی قدر نہ کریں تو ہمارا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ چھٹی بات، سود سے ہر حال میں بچو، اللہ کی جنگ مول نہ لو۔ ساتویں بات، قرآن کا تعلق مضبوط کرو۔ سورہ البقرہ کو گھر میں پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے سورہ البقرہ کے ان چونکا دینے والے واقعات کا سفر کیا جو ہزاروں سال پرانے ہیں، مگر آج بھی ہم سے بات کرتے ہیں، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں۔ قرآن محض ایک تاریخ کی کتاب نہیں، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، شفا ہے۔ جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہمارا اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارا تعلق اللہ سے گہرا ہوتا ہے۔ آج کی رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، کل صبح اٹھ کر سورہ البقرہ کی کچھ آیات کی تلاوت کریں اور ہر آیت میں سوچیں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر اس ویڈیو سے آپ کے ایمان میں تازگی آئی، اگر کوئی ایک بات بھی آپ کے دل کو لگی، تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں، کیونکہ آپ کی ایک شیئرنگ کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔
تقوی اسلامک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوری طور پر پہنچے۔ اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔